اب معجزے کے بعد ایک چیز ہے کرامت. کرامت جس کے متعلق ہم نے بھی سنا خارق عادات امر، یعنی عام طور پر انسان کی عادت میں وہ چیز نہیں ہوتی. ایسی عادتوں کا ظہور کسی انسان سے ہوتا ہے. اب وہ انسان نیک صالح متبع سنت خالص سلفی منہج پر ہو تو ایسے لوگوں سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قدر متبع ہوگا اسی قدر وہ اللہ کا ولی ہوگا، اور ولیوں سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے. ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم کرامتوں کا انکار نہیں کرتے، اس کا اقرار کرتے ہیں. ایک کتاب ہے عقیدۃ الطحاویہ، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف باتوں کو ذکر کرنے کے بعد صحابہ تابعین ان کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِكَرَامَاتِهِمْ، ہم ان کی کرامتوں پر ایمان لاتے ہیں. کرامتوں کا انکار کرنے والا ایک گمراہ فرقہ معتزلہ ہے. عقل میں بات سمجھ نہیں آتی اس لیے کرامت ہی کا انکار کرتے ہیں. ہم کرامت کا انکار نہیں کرتے، ہم کرامت کو مانتے ہیں. اور ان کرامتوں کو ائمہ نے اپنی احادیث میں نقل کیا ہے. صحابہ سے کرامات کا ظہور ہوا. دو صحابہ تھے، ایک عباد بن بشر اور ایک اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ. یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی سے بہت دیر تک آپ نے بات چیت کی، اور جب لوٹے تو بہت اندھیرا ہو چکا تھا. راستے میں چلنے کے لیے روشنی نہیں تھی. جیسے ہی یہ دونوں نکلے دیکھتے ہیں کہ راستے میں کہیں سے ایک روشنی آ گئی ہے. اب جیسے جیسے چل رہے ہیں وہ روشنی بھی ان صحابہ کے ساتھ چل رہی ہے. ایک موڑ آیا جہاں پر عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو ایک طرف اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو ایک طرف جانا تھا، تو اس روشنی کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے. ایک عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گیا اور ایک حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گیا. یہ کرامت ہے ان کی، اور ہمارا اس پر ایمان ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ آپ کو فرشتوں کا سلام سنائی دیتا تھا، یہ ان کی کرامت ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کرامت کا ظہور ہوا. کل ہم نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ایک کرامت سنی تھی. ایک اور کرامت کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے. اللہ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جاتے ان کے حجرے میں، وہاں پر مختلف قسم کے پھل دیکھتے. موسم گرما میں سرما کے پھل اور موسم سرما میں گرما کے پھل دیکھتے. یعنی موسم ہی نہیں ہوتا، ایسے موسم کے پھل وہاں پر آپ دیکھتے. تو وہ دیکھے کہ حضرت مریم تک غذا پہنچانے والے کون تھے؟ حضرت زکریا تھے. میں نے یہ پھل ان کو لا کر کے نہیں دیے، اس کے باوجود یہ پھل کہاں سے آئے؟ بارہا آپ نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ کہا انا لکی ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ پھل آئے کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامت تھی کہ اللہ رب العالمین بطور انعام انہیں اپنی طرف سے پھل دیتا تھا. تو ان کرامتوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم کرامتوں کا انکار نہیں کرتے. اب معجزہ ہو گیا، کرامت ہو گئی. معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے اور کرامت اولیاء کے ذریعے بھی ہوتی ہے. اور معجزے میں چیلنج ہوتا ہے اس قوم سے. معجزے میں چیلنج ہوتا ہے کہ اگر تم جن جن کو بھی اللہ کے علاوہ بلاتے ہو یا مدد طلب کرتے ہو واقعی معنوں میں وہ قدرت رکھتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، تم ایسا لا کر کے بتاؤ. اور قوم ایسا معجزہ پیش کرنے سے عاجز ہے. کرامتوں میں چیلنج نہیں ہوتا. اور کرامتوں کا ظہور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا دو طرح سے ہوتا ہے. یا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی عبادت سے ریاضت سے خوش ہو کر کے بطور انعام و اکرام اس پر کرامت کا ظہور کرتا ہے. آخرت میں جو اس کا اچھا انجام ہونے والا ہے اس کی ہلکی سی جھلک دنیا ہی میں اسے نظر آتی ہے. ایک اور موقع یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے. ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کرامت کا ظہور فرماتے ہیں. جیسے بہت ساری جنگوں کے متعلق، جنگ احد کے متعلق بعض صحابہ ذکر کرتے ہیں دشمن کو قتل کرنے کے لیے یہ اپنی تلوار کو اٹھائے تھے. ابھی جنگ بدر سے متعلق غالباً ابھی یہ اپنا وار نہیں کرتے کہ سامنے والا دشمن گر پڑتا ہے. اللہ نے اس مصیبت کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے فرشتوں کا نزول کیا ان کی مدد کے لیے. تو ایسے ہوتا ہے کہ یا تو اللہ خوش ہو کر کے بطور انعام کرتا ہے کرامت بندو اولیاء اللہ پر، یا پھر انہیں پریشانی سے مصیبت سے نکالنے کے لیے ان پر کرامت کا ظہور ہوتا ہے.